عمران خان کی چیخ و پکار، عمران خان کی آہو بکا، عمران خان کی اپیلیں اور عمران خان کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل دے دینا یہ کسی کام نہ آیا، اور حکومت کی طرف سے کیا جواب آیا اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ہم آج کے ویلاگ میں بات کریں گے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آڈیو لیکس کے کیس کی سماعت کے حوالے سے کہاں کہاں مسٹیک ہوئی اور حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ صدر عارف علوی صدر رہیں گے یا جا رہے ہیں یا کس وقت جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں جو اسیسمنٹ ہوئی وہ غلط کہاں ہوئی اور کس سے کہاں مسٹیک ہوئی۔ ان تمام چیزوں پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی ہیں ان پر بھی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب کسی پر برا وقت آتا ہے نا تو پھر سب سے پہلے سایہ ساتھ چھوڑتا ہے، اور اس سے بھی تھوڑا سا پہلے اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس سے پہلے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب کشتی ڈوبتی ہے تو پھر کسی کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ تو نہیں ہوتا، البتہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کس جگہ چپک جاتا ہے۔ تاہم ڈوبتی ہوئی کشتی سے اگر کوئی سب سے پہلے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چوہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کی کشتی ڈوب رہی ہے، پی ٹی آئی کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے عروج کو زوال کا دیمک لگ چکا ہے، اور اس لیے اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز اپیل کی تھی حکومت سے کہ مجھ سے مذاکرات کیے جائیں، اور اپیل کا معاملہ یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کو سنجیدگی سے بھی لیا، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے آج ایک 7 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی تھی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا، اور اس مذاکراتی کمیٹی میں جو شامل ہیں افراد ان میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، اون عباس صاحب ہیں، مراد سعید اور حماد اظہر شامل ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ مذاکراتی کمیٹی ہے کہ یہ ایک بار صرف کہیں پولیس کو صرف نظر آ جائے، بس کہیں بھی نظر آ جائے، اس کے بعد نہ تو یہ کمیٹی کسی کو ملے گی نہ اس کمیٹی کے لوگ ملیں گے، کیونکہ یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ خود چھپے ہوئے ہیں، جن کا پولیس تعاقب کر رہی ہے، وہ پولیس کے ڈر سے جو فون تک آن کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے، وہ اب آئیں گے اور آ کر کے اور جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کریں گے۔ عمران خان صاحب آپ بھی جی بڑے مشکرے ہو، تسی بھی مطلب بڑے بڑے مذاق کر لیتے ہو، تسی بڑے مذاقی ہو جی، بڑے مذاقی ہو۔ تو بہرحال عمران خان نے بھی اپنا مذاق کیا سو کیا، نواز شریف نے اس کے جواب میں ایسا کس کے مذاق کیا ہے کہ عمران خان بھی یاد رکھے گا کہ کوئی لگا تھا۔ نواز شریف نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں نواز شریف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ شہداء کے یادگاروں کو جلانے والوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ انف از انف، کوئی بات نہیں کریں گے ہم آپ سے۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا مزید کہنا ہے کہ شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے، ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک وہ معاملہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف نے شہباز شریف کو بھی ہدایت جاری کی ہوگی، اور آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے بھی مشاورت کی ہوگی۔ تو بہرحال خان صاحب اب یہ تو معاملہ نہ بچا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ صدر عارف علوی ایک طرف وہ آپ سے ناراض ہے، اور آرمی چیف آپ کے صدر عارف علوی سے ناراض ہیں۔ یعنی اس وقت جو آپ لوگوں کے بیچ میں کھیل چل رہا ہے نا، آپ کی ایک بے وقوفی، وہ نانا پاٹیکر کا فلم کا سین یاد ہے نا کہ سالہ ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے، تو سالی ایک غلطی کسی جماعت کو اتنے عروج سے لا کر اس طرح زوال پہ پٹخ دیتی ہے، اس کا جو ہے نا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا، یعنی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، سچ مانے میں حیران ہوتا تھا کہ حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس ایک شخص کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اس ایک شخص کو گرفتار نہیں کر پا رہی۔ تو بہرحال اب عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا جو فیصلہ آصف زرداری کا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا، اور آج یہ کنڈیشن ہے کہ زمان پارک کے باہر سوائے شیرو کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ شیرو عمران خان کا کتا ہے، تو اس کے علاوہ اب وہاں پر کوئی نہیں ہے، اور جب پولیس آئے گی تو شیرو بیچارہ کیا کرے گا یہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو بہرحال جو ہے وہ عمران خان کی مذاکرات کی اپیلیں ٹھکرا دی گئیں، ٹھوکر مار دی گئی، ان کو بتا دیا کہ تیری اوقات کیا ہے ہم تم سے بات کریں۔ تو بہرحال ظاہر ہے کہ جب حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوں تو جواب ایسا ہی آنا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی گزشتہ روز، اس میں کہاں غلطیاں ہوئیں؟ پہلی غلطی تو یہ تھی کہ اس کیس کی جب درخواستیں دائر ہوئیں تو یہ تک نہیں دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ مطلب ان کے یہ ایڈمیزیبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یعنی ایڈمیزیبلٹی چیک کی جاتی ہے کہ آیا یہ کیسز قابل سماعت ہیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر فریقین کو نوٹس جاری ہوتے ہیں، ان کو پھر باقاعدہ ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے، پھر ایڈمیزیبلٹی پر بات ہوتی ہے۔ جب بات مطلب یہ طے ہو جائے کہ یہ قابل سماعت ہے، اس کے بعد کورٹ کی فردر کاروائی شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال عشق عمران میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں، ان کا جو دماغ ہے نا اس نے میرے خیال میں تقریباً کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو بس اس نے یوں لپیٹا، یوں اس کو گراؤنڈ چاہیے تھا، یہاں تک کہ عمران خان کا وکیل تک نہیں پہنچا۔ وکیل تو کیا، وہ ATC میں کل آپ کو بتایا نا کہ سوئپر بیچارہ گیا تھا۔ تو بہرحال بڑے سے بڑی جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی، اور دوسری جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اٹارنی جنرل کو مطلب نوٹس تک اس میں نہیں جاری کیے گئے۔ تیسری غلطی یہ ہوئی کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیشن کے سربراہ ہیں ان کو بھی نوٹس نہیں دیا گیا۔ چلو ان کو نہ دیتے آپ، تو اس کمیشن کے جو سیکریٹری ہیں ان سیکریٹری کو بھی نوٹس نہیں سرو کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو قانونی لوازمات ہوتی ہیں وہ بھی نہیں دیکھی گئیں۔ یہاں تک کہ جو TORs تھے اس کا جو اپنا آڈیو لیکس کمیشن کے، اس کے TORs کو تک نہیں پڑھا گیا۔ بس اس میں صرف جج صاحب کی ساسو ماں کا نام تھا، تو جج صاحب بس بھڑک گئے غصے میں، لال پیلے، آپ ہوتے کون ہو؟ یہ تک نہیں دیکھا کہ اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں پر ہے، یہ تک نہیں دیکھا کہ آرٹیکل 14 اس پہ اپلیکیبل ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں جو پرائیویسی ایکٹ ہے اس کا کتنا عمل دخل ہے۔ اس کے علاوہ مطلب اگر آپ آئینی ماہرین سے بات کریں گے تو آپ کو ڈھیروں غلطیاں ملیں گی، لیکن کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کو اڑا دیا۔ اور آج جو بھلے اب یہ کیس چلے نہ چلے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بتا دیا کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے۔ یہاں تک کہ جو کمیشن کام کر رہا تھا اس کو کورٹ کا آرڈر تک موصول نہیں ہوا، آرڈر آف دی ڈے، یہاں تک کہ جو ظاہر ہے کہ جس کمیشن کو آپ اسٹے کر رہے ہو اس کے لیے حکم امتناع جاری کر رہے ہو، ان کو آپ آرڈر تو بھیجو کہ وہ اپنی پروسیڈنگ روک دے، اور وہ کمیشن دوسروں سے مانگتا پھر رہا ہے کہ وہ بھائی اللہ کے نام پہ مجھے آرڈر دیں گے، اللہ کے نام پہ مجھے آرڈر کی کاپی دیں گے، اچھا ذرا پڑھ کے سنا لیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہوئی کمیشن میں وہ یہ ہوئی کہ اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو اپنا اٹارنی جنرل تھے ان سے کہا کہ جو حلف ہوتا ہے جج کا ذرا وہ پڑھ کے سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھو، اور پھر آخر میں کہا کہ ہم غلام صرف اللہ کے ہیں، اللہ رب العزت کے غلام ہیں، ہم اور کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے چیف جسٹس نے صریحاً اپنے حلف سے انحراف کیا ہے،
اور دوسری طرف اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے متبادل حکمت عملی جو پہلے بنائی تھی کہ جو ہے وہ ایف آئی اے اپنا آئی بی آئی ایس آئی ایم آئی اور ان پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس آڈیو لیکس کا معاملہ دیکھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ کمیٹی، اب یہ معاملہ یہی کمیشن دیکھے گا۔ کیسے دیکھے گا، کس طرح دیکھے گا، یہ میں نہیں جانتا اب، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آنے والے کتنے دنوں میں چیف جسٹس اس کرسی پر یا اس منصب پر ہیں، یا کتنے دنوں کے بعد نہیں ہوں گے، یا اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 9 مئی کے معاملے پر کہیں کہیں کسی سے بہت ساری غلطیاں ہوئی۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جو ہے وہ جو پہلی رپورٹ جو اپنا بھیجی گئی تھی خفیہ اداروں کی طرف سے سی جی ایس کو، اس میں یہ اس وقت رپورٹ بھیجی گئی جب چیف جسٹس اپنا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ عمان سے قطر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو اس وقت ان کو بتایا گیا کہ جی 200-250-300 لوگ ہیں، کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح بتایا گیا کہ جی ایچ کیو پہ بھی یہی حالت ہے۔ تو پھر حشر یہ ہوتا ہے کہ کور کمانڈر پوری جو فورس ہوتی ہے کینٹونمنٹ کی اس کو ہٹا دیتا ہے، اور ادھر جی ایچ کیو پہ 500 گز کے فاصلے پر فوج کی 2 لیئرز بنا دی جاتی ہیں، اور ادھر سے پولیس کی مدد لے لی جاتی ہے کہ اگر بلوائی گیٹ توڑ کے اندر بھی آ جائیں اور 500 گز کی حد کو کراس کریں تب ان کو صرف روکنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو پھر وہی کیا جائے جو پھر بلوائیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ان کا گڈ لک تھا کہ یہ وہاں سے آگے نہیں بڑھے اور پہلی لیئر تک نہیں پہنچے۔ اگر پہلی لیئر کو کراس کر لیتے تو شاید بہت بڑا خون خرابہ ہوتا، اور پولیس نے وہاں پر جو ٹیئر گیسنگ کی اور اس کے نتیجے میں جس طرح جو ہے اس موب کو ڈسپرس کیا گیا، یہ پولیس کا جو مطلب یہ ان کی ہمت ہے۔ ادروائز آرمی کے 70 جوان مختلف جو مقامات پر موجود تھے، اس حوالے سے مختلف ایجنسیز کی رپورٹس جا رہی تھیں، مسلسل رپورٹس جا رہی تھیں، لیکن ان کو مسکلکولیٹ کیا گیا۔ اگر آپ مسکلکولیٹ نہ کرتے، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عام موب نہیں ہے، اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آپ کے بڑے ان کو تحفتاً دے کر گئے ہیں۔ تو بہرحال مسکلکولیشن ہو گئی، نقصان ہو گیا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ملک کے وقار کو تو خیر پہنچا ہی پہنچا، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان عمران خان کو اٹھانا پڑا ہے، اور عمران خان کو اس کی اب قیمت چکانی پڑے گی۔ اور اب یہ ہوگا کہ مستقل عمران خان سیاست سے باہر اس کے جو صدر مملکت ہیں وہ کتنے گھنٹے مزید اس ملک کے صدر ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ آرمی چیف نے قطعاً ان سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا ہے۔ ان کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی، ان کی کوئی جو ہے وہ میسج نہیں سنا جا رہا، اور ان کے میری اطلاع کے مطابق آرمی چیف نے جو ہے وہ ان کا عارف الوی صاحب کا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے۔ مبارک ہو۔ یہ وہی تھا جو سازشیں کرتا تھا ایوان صدر میں بیٹھ کر، تو انہیں اونچا سائی مزید اور چسائے گی، صبر کریں آپ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔